ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسپیشل لاہور اسٹوڈیو سے آج کی سب سے بڑی خبر، جس نے پاکستان کو کیا دنیا بھر کو جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے معلومات کے ڈھانڈے ہیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، وہ خبر ہے عمران خان کی صحت سے متعلق وہ رپورٹ جو سلمان صفدر نے عدالت کے دوست یا معاون کی صورت میں چیف جسٹس کے سامنے سبمٹ کی تھی۔ آج اس کا متن سامنے آ گیا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے چیلنجز بھی رکھنا چاہوں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مقتدرہ کی جو طاقتیں ہیں اور جو حکومت کے اندر خانے کے لوگ ہیں وہ ہمیں اس رپورٹ کے بعد ہونے والے معاملات کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے۔ ہم آپ کو فیصل وابڈا کا جو سینیٹر ہے ایک خصوصی انٹرویو بھی سنوائیں گے جو اس رپورٹ کے تشخیص ہونے سے پہلے ہم نے ان سے ریکارڈ کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جس کے اندر وہ بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے اندر خانے مل کر اسٹیبلشمنٹ اور نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بالخصوص انہوں نے سہیل آفریدی کا ذکر کیا۔ عمران خان کو باہر آتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اب رپورٹ کے آنے کے بعد ایک جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے معاملے کو جیل سے باہر نکال کر صحت کی وجہ سے یا اور وجوہات کی بنیاد پر ہم نے طے کرنا ہے۔ جو رپورٹ سبمٹ ہوئی، کہنے کو تو سلمان صفدر کی رپورٹ ہے، لیکن اصل میں یہ MS کیرائی کی رپورٹ ہے جو عدالت نے خود نامزد کیا تھا۔ اس کے بہت سارے پیراگرافز ہیں، آپ ان کو پڑھ چکے ہوں گے، نہیں تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن جو آپریٹو پیراگراف ہے اس کے مطابق عمران خان نے کہا ہے، یہ عمران خان کا اپنا بیان ہے جو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر سلمان صفدر کو دیا کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی۔ اگر آپ عمران خان کی پرانی تصاویر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 20 ایسی تصویریں ملیں گی جس کے اندر عمران خان نے بینائی کے چشمے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اپنے بیان کے مطابق 6/6 تھی ان کی نظر، اور اب ان کے اپنے بیان کے مطابق 15% رہ گئی ہے۔ اس کے بعد مسلسل دھندلاہٹ اور نظر کا مدھم ہونے کی شکایت بھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد ان کے بیان کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل کو شکایت سے آگاہ کیا لیکن کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان کے اپنے بیان کے مطابق اچانک دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی، جس کے بعد پمس ہسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو معائنے کے لیے بلایا گیا۔ عمران خان کے مطابق اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھ میں کلاٹ بن گیا تھا جس سے شدید نقصان پہنچا۔ علاج بشمول ایک انجیکشن کے باوجود ان کی دائیں آنکھ کی بینائی محض 15% تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ عمران خان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر اس رپورٹ نے فوکس کرنا تھا، لیکن معاملہ ان کی صحت کے اوپر بھی گیا، معاملہ ان کے اپنے جو خیالات ہیں اپنی حالت کے بارے میں ان کے اوپر بھی گیا۔ تو جو MS کیرائی ہیں جنہوں نے خود جا کے آبزرو کرنا تھا، وہ بنیادی طور پر عمران خان کا ایک مفصل بیان لے کر کورٹ کے سامنے آئے۔ کورٹ نے جو آج بیانات دیے وہ بڑے اہم ہیں۔ یہ کہا گیا کہ 2 رکنی بینچ کی طرف سے کہا گیا، جس کے اندر چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی بھی موجود تھے اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب بھی موجود تھے، کہ عمران خان کا معائنہ کروایا جائے اور بیٹوں سے بات کروائی جائے جلد از جلد۔ ایک تاریخ بھی لکھی 16 فروری کی، اور ایکسپرٹ سے آپ نے ان کی آنکھ کا معائنہ کروانا ہے، اور یہ انہوں نے بہرحال کہا کہ فیملی ممبرز کی موجودگی میں یہ معائنہ نہیں ہو سکتا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ جو جیل کے اندر حفاظتی اقدامات ہیں ان سے وہ مطمئن ہیں، اور کتابوں کو مہیا کرنے کا کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر ڈاکٹرز کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیں گے تو فراہم کر دی جائیں گی۔ اٹارنی جنرل نے یہ جواب دیا، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کر رہے تھے حکومت پاکستان کو۔ صحت کا معاملہ اہم ہے، چیف جسٹس کا بیان ہے، مداخلت کی ضرورت ہے۔ اب صحت کی سہولیات کو فراہم کرنا، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر قیدی مطمئن نہیں ہے، یہ آپریٹو پارٹ ہے ان کے بیان کا، تو ریاست اقدامات کرے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ جبھی جو ان کا ریئیکشن آیا تو رپورٹ کے اندر جو ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں باتیں کی گئی تھی کہ ان کو گندا پانی ملتا ہے، وہ گندی حالت میں ہے، ان کے پاس سن لائٹ اویلیبل نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، وہ تمام کے تمام معاملات ایک طرف سے آپ نے ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا۔ یہ جو رد ہوا یہ تمام کلام کہ عمران خان ایک ڈیتھ سیل میں موجود ہیں، اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ فوکس جو ہے ان کا اب بنیادی طور پر عمران خان کی بینائی کی جو کمی ہے
اس کے اوپر ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر وہ عمران خان کے لیے سہولت مہیا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے گرد ایک احتجاجی موومنٹ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب نے MSQRI ہونے کے ناطے عمران خان سے جو معلومات حاصل کیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آج انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تو آج وہ عمران خان کے لائر کے طور پر بات کر رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس جو معلومات تھیں وہ بطور MSQRI انہوں نے حاصل کی۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹ از ٹائم ناؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے اور وہ بڑا کنسرننگ ہے، بہت الارمنگ ہے۔ جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلاء کو انفارم کیے۔ اگلے 1-2 دن میں ہی لیگل ٹیم جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے بہاف پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرزور اپنی پٹیشنز آن میڈیکل گراؤنڈز دس ٹائم۔ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے، جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی، یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا، جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے، اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا، نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا، اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے۔ یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%۔ تو جو لائرز ہیں وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا آپ نے بیان سنا اور سلمان صفدر صاحب کا آپ نے بیان سنا، اب وہ لیگل معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا سخت قسم کا امتحان ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کو اپنے بیانات کے ذریعے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا۔ اب ایک چیلنج ان کے سامنے ہے جس کو وہ بہت بعض جگہوں پر جذباتی انداز سے اور بہت ایک بہتر انداز سے ایک سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو جذباتیت ہے اس میں ہم آپ کو جنید اکبر صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہتے ہیں، تو سنیے وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے، خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بس کرے، اس ملک پہ رحم کرے، آؤ آئین پہ بات کرے، آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے، آؤ آگے بڑھے اس ملک کے لیے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے گا، یہ جو ورکر کو ہم یہاں بیٹھے لوگوں نے رکا ہے وہ نہیں رکے گا، وہ نہیں رکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا اندھا ہوگا اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان اللہ نہ کرے اندھا ہوگا تو بہت سے لوگ اندھے ہوں گے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سہیل آفریدی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، وہ تو آزادی یا موت والے کنٹینر بنا رہے تھے اور انہوں نے اس کو انویل بھی کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی طرف انہیں مارچ کرنا ہے، اور وہ سارے ملک کے اندر موٹیویٹ کرتے پھر رہے تھے، پنجاب میں آئے، سندھ میں گئے، KP میں جلسے کرتے پھر رہے تھے۔ آج جب یہ خبر بنی جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، اس خبر کو اٹھا دیا، تو اٹھانے کے بعد جو ان کا بیان آیا ہے وہ شاید تدبر سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جذباتیت، وہ بیان کی شدت نظر نہیں آتی جو جنید اکبر کے حوالے سے آپ نے سنیے سہیل آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے بھی انشاءاللہ سیریس اقدامات اٹھانے ہیں۔ آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کے سابقہ وزیراعظم، پاکستان کے سب سے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اس کو جو ہے اس چنگل سے جو ناجائز حکومت کے قید میں ہے، جو ظالموں کے قید میں ہے، اس سے باہر نکالنا ہے اور اس کا پراپر علاج کروانا ہے۔ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا زاویہ جو بہنوں سے جڑا ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے، تو اس کے اوپر علیمہ نے کیا بات کی یہ بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو کسی اور لیول پر لے جانے کی بات کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس بینائی والے ایشو کے ذریعے وہ تحریک پیدا کر پائیں اور وہ لیڈرشپ کلیم کر پائیں جو ان کو اس سے پہلے اڈیالہ کے سامنے جو بھی وہ کرتی رہیں اس سے نہیں ملی۔ سنیے علیمہ صاحبہ کیا فرما رہی ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی جرت ہے، یہ جرت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں۔
اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی دوسری بہن نے 2 دسمبر کو عمران خان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں نہ عمران خان کی بینائی کے معاملات کا ذکر آیا، نہ ان کے دوسرے ایشوز بلرنگ آف دا ویژن اس کا ذکر آیا، نہ یہ ذکر آیا کہ وہ بہت زیادہ ریڈنس ہے ان کی آنکھوں کے اندر یا ان کی بینائی جاری ہے، کوئی ذکر نہیں آیا۔ چلتے چلتے جب ان سے پوچھا گیا، 2 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ رپورٹ میں لکھا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ اکتوبر آنورڈز ان کی بینائی جو ہے وہ 15% تک رہ گئی تھی۔ 2 دسمبر کو جب عظمہ صاحبہ سے پوچھا گیا چلتے چلتے ملاقات کے بعد کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر ذہنی وہ انہوں بڑے غصے میں تھے۔ صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، بڑے غصے میں تھے، اس میں آپ کو کہیں پر آنکھ کا تذکرہ نہیں نظر آتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی آنکھ اس وقت ٹھیک تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ترجیحات تھیں اس وقت 2 دسمبر کو وہ مختلف تھی۔ اب تو بہرحال معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ جو رپورٹ کورٹ نے طلب کی تھی اس کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، ہمارا خیال تھا کہ حکومت کے نمائندگان اور مقتدرہ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر ایک پیج پر رہ کر حکومت کو چلا رہی ہیں یا ان کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ شاید اس کے اوپر پریشان ہوں گے۔ لیکن جو معلومات ہمارے سامنے ہیں، میں نے سلائڈز کی صورت میں اس کے نقطے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، آپ ان کو دیکھے گا کہ خود طے کیجیے گا کہ اس کے اندر پریشانی کا عنصر زیادہ ہے یا آپ کو تحمل اور مستقل مزاجی زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم نے تحمل کے ساتھ معاملے کو ٹیگ کرنا ہے، کوئی خاص کنسیشن نہیں دینی، اور اس رپورٹ کو ہم نے اس کے اصل پیرائے میں بتانا ہے۔ تو حکومتی ذرائع اور مقتدرہ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ایک تو سلمان صفدر کا جیل جانا اور اعلیٰ عدلیہ کو تفصیلات بتانا پاکستان میں قانون کی عملداری کی واضح مثال ہے، تو وہ اس رپورٹ کو اپنے کریڈٹ میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ بنانا اور رپورٹ کا پبلک ہونا اس امر کی غمازی ہے کہ ملک میں ایسے معاملات شفافیت سے طے پا رہے ہیں۔ تو یہ جو نیریٹو ہے کہ عمران خان کو چھپا کے رکھا گیا اور عمران خان کی بیماری کے اوپر ریاست گم گو کی کیفیت میں رہی اور جان بوجھ کے ان کے خلاف سازش کی گئی، اس کو بھی نگیٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کی صحت اور آنکھ سے متعلق کسی قسم کی رائے طبی ماہرین کی حتمی رپورٹ کے بعد ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ تو وہ یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 15% رہ گئی اور مکمل طور پر آنکھ ضائع ہو گئی، جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف معاملات کو کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے، اس کو مکمل طور پر ڈیفیوز کرتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومتی جو منسٹرز ہیں ان میں سے میں ایک کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپتھمالوجسٹ کی رپورٹ کے بعد طے کرنا ہے، آپ سب آپتھمالوجسٹ نہیں ہیں، آنکھ کے ڈاکٹر نہیں ہیں، لہٰذا اپنی رائے نہ دیجیے۔ تو مقتدرہ اور حکومت کے اندرونی ذرائع بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ دن پہلے دانت اور کان میں تکلیف کی شکایت کی، جس کے فوری بعد جیل کے ڈاکٹرز نے مکمل معائنہ کیا۔ تو رپورٹ کے اندر عمران خان نے شکایت کی کہ کس طرح میری شکایات کے باوجود میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ جو مقتدرہ کے ذرائع ہیں اور حکومتی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا نہیں ہوا، مکمل ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے، اگرچہ جو رپورٹ سبمٹ کی گئی اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ عمران خان کے بارے میں جو ریکارڈ ہے، میڈیکل ریکارڈ، وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا، صرف ایک ہی رپورٹ اویلیبل تھی۔ لیکن اس میں کہا گیا جی کہ ڈاکٹرز نے مکمل معائنہ کیا اور اسپیشلسٹ کے لیے علاج کے لیے باہر بھجوا دیا گیا، یعنی پیمز بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ رپورٹ کے پیرا 10 میں یہ واضح ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 دفعہ ان کا بلڈ پریشر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور طبی معائنہ کروایا جاتا ہے۔ تو حکومت اور مقتدرہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اوور آل ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن ہے اس کو بڑے قریبی طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور جب ان کی آنکھوں کی شکایت سامنے آئی تو جیل ڈاکٹرز نے بلڈ پریشر شوگر ٹیسٹ کیے جو آنکھوں کی بیماری کا موجب ہو سکتے تھے۔ سلمان صفدر کی جمع کرائی جانی رپورٹ کا پیرا 12 بانی پی ٹی آئی کی اپنی زبانی سہولیات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ ٹیسٹ نارمل تھے تاہم ان کی تکلیف کے مد نظر آپتھمالوجسٹ نے ان کا معائنہ کیا اور طبی پروسیجر کے لیے پیمز لایا گیا۔ یہ پاکستان میں، اور یہ آپریٹو سینٹنس بڑا اہم ہے جو مقتدرہ کی طرف سے اور حکومت کے ذرائع کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں تمام قیدیوں میں سے سب سے زیادہ پریویلیجڈ قیدی ہے جس کو تمام سہولیات مہیا ہیں۔ اور آخر میں جو بتایا گیا ہمیں، جو میں نے بلٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے سلسلے اور پشاور میں ہونے والے دہشت گردی کے تدارک کے لیے کی جانے والے اجلاسوں کے تناظر میں ڈیل یا ڈھیل کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی کا خیال ہے کہ عمران خان کی صحت کے گرد جو معاملات گھوم رہے ہیں ان کے پیش نظر کہیں پر ان کے باہر نکلنے کے امکانات بن سکتے ہیں،
تو وہ خام خیال ہے. تو اس رپورٹ سے حکومتی حلقے متاثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی رپورٹ ہے, سب کچھ تو ٹھیک ہے, آنکھ کا معاملہ ہے, ان کا پرانا معاملہ چل رہا تھا, ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا. پی ٹی آئی اس کو بلڈ کر رہی ہے کہ جیسے عمران خان کی صحت پر ان کو اندھا کرنے کی سازش کی گئی, ان کے اوپر اسالٹ کیا گیا. لیکن جو مقتدرہ ہے اور حکومت ہے وہ اس سے متاثر نظر نہیں آتی. کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیلنجز ختم ہو گئے؟ کل میں نے ایک انٹرویو کیا سینیٹر فیصل وافڈا کا, جس کے اندر انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی. آج نیوز کے اندر بھی آپ دیکھتے رہے ہوں گے, ان کے چند حصے کلپ ہم نے چلوائے, جس کے اندر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اندر خان نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیسے نظام کو سنبھالا دیے ہوئے ہے. یہ دلچسپ انٹرویو ہے جو آپ بریک کے بعد دیکھ پائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بڑی خبر عمران خان کی صحت کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ گئی اور اس کے اوپر مختلف قسم کے معاملات آپ کو آگے بڑھتے ہوئے یا بعض جگہوں پر آپ کو کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے کل فیصل وافڈا جو سینیٹر ہیں ان سے بات چیت کی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے تک جو معاملات تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف, ان کی قیادت سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی اور تمام کے تمام لوگ اندر خانے نظام کو مستحکم بنا رہے ہیں. دلچسپ انٹرویو ہے, یہ اس کو سنیے اور اس کے بعد پھر میں سہیل رشید صاحب سے بات کروں گا کہ اب اگلے اقدامات سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف سے کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ سب کی نظریں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف لگی ہوئی ہیں. لیکن پہلے فیصل وافڈا کا انٹرویو سنیے. ترمیم کا بھی ذکر کیا, 28ویں ترمیم آ رہی ہے. جب 26 میں آئی تھی تو میں نے 27ویں کہی تھی, 27ویں ہوئی تو 28ویں بتا دی تھی. تو 28ویں کے اندر کیا ہوگا؟ نہریں بنیں گی, صوبے بنیں گے, یہ خواہشات, ساری خواہشات ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, لکھت پڑھت ہو رہی ہے. یہی سب چیزیں ہیں نا جو ملک کو آگے بڑھاتی ہیں. یہی ہے نا ایڈمنسٹریٹو. یہ گندا نظام ملک کو آگے بھی بڑھا رہا ہے, یہ کمال بات نہیں ہے. اس سے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں نا. گندا نظام ریفارم بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو. گندے نظام میں کوئی اچھا نظام والے بھی ہوں گے نا جو عقل دے رہے ہوں گے. ایسا کون ہے؟ ہوں گے سر, مجھے کیا پتا. آپ کو کمال بات ہے, امینڈمنٹس کی معلومات آپ کے پاس ہے اور ہمیں نام نہیں بتا رہے, تو کون ہے وہ؟ سر دیکھیں نا, امینڈمنٹ جب کرانی ہوتی ہے آپ کے نمبر پورے کر دیتا ہوں نا میں. نمبر آپ پورا کر دیتے. پھر آپ یہ تو مسودہ بھی بتا دیں نا, مسودہ بھی بتا دیں. جتنا کو بتا دیے جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ. سو کراچی گوز ٹو وفاق. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا ہوا نا کہ اگر چلا جائے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے, میں نے کراچی لاوارث نہیں رہے گا. اس سے ایک دن پہلے میں زرداری صاحب سے خود مل کے آیا, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ صاحب سے میرے بہت تعلقات اچھے ہیں ان سے. اور مرتضیٰ وہاب جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے, لیکن اسکیٹرڈ ہے معاملہ کراچی کا, چاروں طرف گند تباہی پھیلی ہوئی ہے. وہ ادھر کرتا ہے تو ادھر نکل جاتا ہے, ادھر, لیکن اس کی ٹینڈنسی ہے. اس ٹینڈنسی کے تحت میں نے کہا 3 مہینے میں آپ اس کو شیپ اپ کرنا شروع کر سکتے ہو, کام ہو رہا ہے کراچی, ٹھیک ہے. اور کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا. آئی مین بزنس, ٹھیک ہے. اب آپ پریزیڈنٹ صاحب ریسیپٹیو تھے آپ کی بات. پریزیڈنٹ صاحب وہ چاہتے ہیں, چیئرمین صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہو, لیکن کراچی اتنا سکیٹرڈ ہو چکا ہے پریشانیوں میں کہ مرتضیٰ وہاب کو کس چیز کا بلیم کریں گے. اور یہ جلدی آ جائے گی آئینی ترمیم یا کیا؟ نہیں سر, دیکھیں ابھی تو عید کا ماحول ہے, رمضان آ رہا ہے, سناٹا ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا. ابھی پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے, سارے صوبے اچھی طرح ہم مانگنی کے ساتھ چل رہے ہیں, کے پی سمیت. دیکھیں آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ صحیح سیاست کر رہا ہے, سمجھدار ہے. میں دیون سے کہہ رہا تھا کہ وہ بیوقوف نہیں ہے. سی ایم کی سہیل آفریدی کی بات کریں. سہیل آفریدی میرا بھائی جو ہے, آپ کا دولت ہونا تب بھی آپ سی ایم کی کرسی نہیں خرید سکتے. ایک بڑی زبردست کرسی ہوتی ہے, اس سے صرف دل چاہتا ہے مرنے کے بعد ہی جان چھوڑی جائے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ کی کرسی نہیں چھوڑی جا سکتی. تو وہ ویسی سیاست کر رہا ہوں اور پازیٹیو سیاست کر رہا تھا. اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کل وہ بیٹھا, اس نے فرنٹ لائن میں لڑنے کی بات کی, دشمنوں کے مقابلے میں پراکسیز کو مارنے کی, امن لانے کی, وفاق کے ساتھ چلنے کی, نوکریاں کرنے کی, کمانڈر تھے, دیگر تھے, ٹھیک ہے. اور سارا پلان ہوا, پی ایس ایل ہوگا, اس کو مانیٹرنگ ہوگا, اچھی ساری باتیں ہوئی جو نظام کی اچھائی ہے, اور اس میں شاید اس میں کہیں اچھائی عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ نکال سکے, ٹھیک ہے. تو ایک اچھا مثبت ہے. آج شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا سولر کا, وہ نوٹس اچھی چیز ہے, آپ گالی نہیں دے سکتے, وہ اچھا اقدام کر لیا. اگر سندھ میں کراچی کو فوکس کرنے کی بات ہو رہی تو اچھا اقدام ہو گیا. اگر انہوں نے وہاں پتنگ اڑا لی پنجاب میں اور اس کا ایک اچھا لوگوں کو گڈ فیکٹر ملا تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی تو سب آج ایز آف ناؤ ٹل ڈیٹ اینڈ ڈے اینڈ ٹائم ایوری تھنگ سیمز آل رائٹ, ٹھیک ہے. تو ابھی ضرورت نہیں ہے امینڈمنٹ کی. نہیں, امینڈمنٹ سر کو جلدی ہے, لیکن آپ جلدی نہ کیا کریں. آپ خبر پہلے خود ریلیز کر دیتے ہیں. میں تو سر آپ کو وقت سے پہلے بتا دوں, میں نے 27 والے دن آپ کو کہا تھا, آپ نے پہلے بتا دیا تھا, کافی پہلے بتا دیا تھا آپ نے, ٹھیک ہے. تو لیکن کے پی بڑا دلچسپ آپ کا بیانیہ ہے, کیونکہ کے پی
کے بارے میں اور چیف منسٹر کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وقتی طور پر یہ تمام کنسیشنز دے رہے ہیں, اور اس کے بعد انہیں کرنا وہی ہے جو عمران خان ان کو کہے گا, اور وہ ہے ہلا شیری. لیکن آپ کا جو بیانیہ ہے اس کے بالکل مختلف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال انہوں نے جو راہ پکڑی ہوئی ہے وہ اچھی درستگی والی راہ ہے. کیونکہ سر میں 2 مہینے پہلے آپ کو بتا بھی چکا ہوں, 5 لسٹ دے چکا ہوں 5 پوائنٹس کی. نا اہلی, 9 مئی کے واقعات, مزید کیسز, گورنر راج, گالی فوج کو بکس, اس کے اوپر بات کر نو کمپرومائز, یہ 5 کی لسٹ آپ کو لکھ کے بتا کے سارے چینلز کو 2 مہینے پہلے دے چکا ہوں. اس پہ ٹک ہے, چلتا چلا جائے گا. اس پہ ٹک نہیں ہوا, کراس لگ جائے گا. تو میں بڑی اپنی کلیئرٹی سے ہوں. اب آپ اس کو چاہیں کہ میں آپ اس کو دوسری طریقے اسپین کروں گے, وہ کمپرومائز ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں وہ اچھا کام کر رہا ہے. اٹس اے گڈ وے فارورڈ, ہی شوڈ کنٹینیو. اچھا, اب اس میں آپ نہ وہ ٹرک آپ پوچھیں گے کہ وہ کنٹینر اور آزادی تصویر دکھانے کے لیے, جیسے آپ کا بورڈ ہے تصویر دکھائیں, خوش کریں آزادی یا موت, چلے گا بس وہیں تک تھا. وہ ڈرامیٹک تھا, وہ ڈرامہ تھا, وہیں تک تھا, وہیں فل سٹاپ ہو گیا. نہ وہ آ رہی ہے اسلام آباد گاڑی, کوئی نہیں آ رہی, کوئی ویسی پاسبلٹی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہو بھی نہیں رہی ہے. کلیئرٹی رکھیں. اور بتائیں سر, ٹرک ادھر ہی رہے گا, ٹرک ادھر ہی رہے گا اور کھڑا ہی رہے گا. آپ پی ٹی آئی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں اکثر خیال یہ بھی ہے کہ بسا اوقات وہ ٹرولز کے جواب میں اپنی پالیسی بناتے ہیں, جب ان کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پریشر ڈیولپ کرتا ہے. اور ریپیٹڈلی آپ سے بھی بات کرتے ہوں گے, آپ تو خیر انسائڈر رہے ہیں, ہم سے بھی بیک گراؤنڈ میں بات کرتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹرولز ہمیں نہیں چھوڑتے, سوشل میڈیا والے نہیں چھوڑتے. کیا امکان ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں لیکن پریشر اتنا بلڈ ہو, اب ان کی ٹرولنگ شروع ہوئی ہے کہ کور کمانڈر سے آپ کیوں ملے ہیں, بریفنگز کیوں کی ہیں, اور بے تحاشا ٹرولنگ ہے, اس کا اثر نہیں ہوگا کیا؟ سر سب بہت سمجھدار ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا کہ پی ٹی آئی والے بیوقوف نہیں ہیں. حکومت کی ضمانت ضامن اس پی ٹی آئی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ٹانگیں بندی ہوئی ایک ساتھ. نہیں, اس کے بیچ میں ایک پی ٹی آئی کی ٹانگ ہے جسے سالڈ کر کے اس کو بیس بنایا ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں ڈے ون سے, اور ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا تھا. پی ٹی آئی ضمانت ہے حکومت کی سروائیول کی. یہ ذرا مسئلہ فیصا غور سے اس کو ذرا بیان کریں. آپ کی ٹانگ ذرا نازک ہے اور میری ٹانگ بھی نازک ہے, تو ہم اگر اس پہ کریک آ جائے تو پلاسٹر لگا دیتے ہیں تاکہ مضبوط ہو جائے. تو پلاسٹر ہے پی ٹی آئی, 3 لیگڈ روڈ, تو پلاسٹر ہو گیا وہ. تو پی ایم ایل این از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پیپلز پارٹی, اینڈ پیپلز پارٹی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پی ایم ایل این. ٹرائنگل میں جو پی ٹی آئی کی نیریٹو ایک طرف اور ٹانگ ایک طرف, وہ ساتھ چل رہی ہے. تو سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہوتا رہتا ہے, میں تو آپ کو 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں, یہ سارے لوگوں کو جی ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور یہ اڈیالہ کے سامنے بھائی اچکزئی صاحب نے پہیا جام ہڑتال اناؤنس کر دی, اسی دن وہ آسما جہانگیر صاحبہ کی کنونشن میں آ گئے, سلمان کو راجہ صاحب بھی آ گئے. تو آپ نے مجھے کہا کہ پہیا جام کرو, اور خود گاڑی میں بیٹھ کے آئے, مجھے کہہ رہے میں پہیا جام کروں, تو عوام نے وہ لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے سنڈے کے دن ہڑتال کر دی. سنڈے کے دن تو دکان اے بی سی ڈپارٹمنٹل اسٹور بند ہی ہوتا ہے, وہ اگلے سنڈے ہی بند ہوگا, اس کے اگلے سنڈے ہی بند ہوگا. اگر آپ کو اس طرح کرنا ہے تو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. وی آر اوکے, وی آر گڈ ٹو گو دس وے. تو یہ اتنی گہری پلاننگ کر کون رہا ہے؟ تو بڑے ذہین دماغ ہوں گے نا کہ آپ. ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ ہے, مثال کے طور پہ کل خان آ جائے تو یہ سڑک پر ہوں گے, جہاں پہلے تھے وہیں وہاں واپس چلے جائیں گے. وہ اندر ہے تو یہ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے نا سر. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جب کہتے ہیں کہ تلاوت کے ذریعے آپ نظام کو گرا سکتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے اسی تمام قصے کا حصہ ہوا نا پھر وہ. سر دیکھیں, وہ تو مجھے پسند ہیں, اچھے وکیل ہیں, ٹھیک ہے. آپ مجھ سے پی ٹی آئی کے بریکٹ میں بات کر لیں, انڈر دی امبریلا آف پی ٹی آئی کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے نیچے آ جائیں. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی بہت اچھا چل رہا ہے. تو لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی 2 لمحے پہلے کہ عمران خان باہر آ جائے گا تو سارے سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس تمام نظام کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے اس کو اگر کچھ فیکٹر سڑکوں سے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کرسی اتر کے سڑک پہ آ جائیں گے. سڑک پہ آ جائیں گے. اچھا, وہ سڑک پہ آ جائیں گے. ہاں, پی ٹی آئی والے اقتدار میں جو بیٹھے ہیں وہ نہیں مطلب گر جائیں گے, کرسیاں فارغ ہو جائیں گے. سر دیکھیں نا, تو عمران خان باہر آئے کیا کرے گا, وہ سڑک کو گرم نہیں کرے گا کیا؟ نہیں سر, میری بات ہم نے مفروضے کے طور پہ بات کی تھی. تو ان کی جو میں 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں, دے وانٹ ہم ٹو اسٹے ان سائڈ. ٹھیک, جب تک وہ ان سائڈ ہے یہ موجیں ہیں. اگر وہ مثال کے طور باہر آ جائے تو ان کی موجیں ختم ہو جائیں گی, تو کرسی بہت مشکل چیز ہوتی ہے چھوڑنا. سر تو ان کی کرسی کا معاملہ آ گیا تو اس کا مطلب عمران خان تو باہر نہیں آنے والا. دیکھیں, مین پرپوز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہے, اللہ کو پتہ ساری چیزیں, لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ آج کے دن تک. باقی کل اللہ کیا کر دے, اگلے گھنٹے کیا کر دے, تو اللہ پروجیکشن بھی کی جا سکتی ہے. پروجیکشن کے حساب سے تو مجھے تو کوئی چیز نہیں کہ وہ اس کو بنی گالا ڈال رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں, یا ایسا کچھ نہیں, کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں. کوئی برف میلٹ ہوگی تو میلٹ ہوگی کیا ہوگا, وہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں, وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے.
दोनों का कोई देने को कुछ नहीं, वो पिरामिड जो था वो यहाँ के रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया, अब ना ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। तो मैं आपको कुछ दूंगा तो आप कुछ लेंगे, आप मुझे लेंगे तो मैं कुछ दूंगा आपको, गिव एंड टेक तब होगा। इस तमाम गोरख धंधे के अंदर इमरान खान की बहन जो है अलीमा खानम, उनका किरदार क्या है? वो भी इस तमाम बज़ाहिर नाटक का, लफ्ज़ सख्त लगता है, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, नाटक का हिस्सा लगते हैं क्या आपको? देखें तौलत साहब, एहतराम है उनकी फैमिली का, मैं उनकी स्पेसिफिक बहन के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो भी पसंद बना रही थी, उनके बच्चे भी पसंद बना रहे थे, तो आपको जवाब खुद ही मिल गया और आपका उसमें एहतजाज था। तो आपको लॉयल्टी, सिंसेरिटी, फोकस, डिटर्मिनेशन सब नज़र आ रही है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोरख धंधा है, ड्रामा है, आपकी स्क्रीन गर्म करने वाली बात है, उसको गर्म रखें सर, कोई मसला नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ठंडी हो, लेकिन बहुत ठंडी है सर, अभी तो आजकल तो बहुत सिवियरली ठंडी है। लेकिन इमरान खान के लिए तो ये अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि उसका कोई सिंसियर नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, जिसके पास कुर्सी आ गई है वो उसको अंदर देखना चाहता है, जो उसको निकाल सकता है वो पतंगबाजी कर रहा है, तो उसके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। जो उसका सिंसियर लॉयर थे उसने उनको हटा दिया, फिर तो डेजा वो आया है, ऑलरेडी सीन, जो आप करेंगे वो आप भरेंगे, सीधी सीधी बात है। जब तक उनको समझा रहे थे, जो उनके लॉयलिस्ट खड़े थे, तब तक वो वज़ीर आज़म थे, जब वो लॉयलिस्ट और सिंसियर और एडवाइज़र्स निकले तो वो जेल में चले गए, सीधी सीधी कहानी है इसके अंदर। डू यू फील बैड फॉर हिम? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। यू थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम उसका देख रहे हैं, और अगर हमने तो 16 साल पहले उसको ऐसे नहीं देखा तो आखिरी 3 साल शादी के बाद ऐसी चीज़ें होती हुई देखी, जिन भूतों का कंट्रोल देखा और ये सब चीज़ें देखी। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं फैज़ के ऊपर तो शादी ने पलटाया क्या? ठीक है, मुझे नहीं देखे, मुझे तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। नहीं, हम सियासी असरात की बात कर रहे हैं, हमें क्या ज़ाती ज़िंदगी में क्या करें? आपने जिक्र किया ना अभी। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैं 15-16 साल मैंने गुजारे बहुत करीब उनके साथ, तो जो आखिरी 3-3.5 साल हैं और 13 साल, वो 2 डिफरेंट आदमी थे। ये वो आदमी नहीं है मेरे हिसाब से, जो वो 13 साल मैंने देखे, ठीक है। तो और मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ, जो मैं आपको 2.5 साल से कहता आ रहा हूँ वो वैसे होता चला जा रहा है। मैंने आपको कहा था इस पार्टी के इतने टुकड़े होंगे कि इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो आप खुद सुन रहे हैं, हर कोई रिज़ाइन कर रहा है, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, फलाना कर रहा है, खुद भी मान रहे हैं अब तो, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं 2.5 साल पहले कह रहा था, उस वक्त तो आसमान पे थी पार्टी और चांद पे थे इमरान खान साहब, जब मैं निकाला गया, ठीक है, ठीक है। उन्होंने वो लाइन चूज़ की, हमने ये लाइन चूज़ की, हम तो उसको समझाते रहे, हम तो रोकते रहे, खान साहब ना करें काम, गिर जाएंगे आप, उठाने वाला कोई नहीं होगा आपको, ठीक है। ये लोग ही थे गिराने वाले, वो गिरा के मजे ले रहे हैं, एक आएगा दूसरा चला जाएगा, दूसरा आएगा तीसरा चलेगा, तीसरा आएगा चौथा चला जाएगा। द एंड ऑफ द डे जमहूरियत परवान पर है, ये आपको खुशी होनी चाहिए सुनकर। फैसल वावड़ा ने जो बातें की, अब न जाने इस सेहत के मामले के बाद ये अंदर खाने जो अरेंजमेंट है ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये नुक्ता है जो बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। सुहेल रशीद हमारे सीजन रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल, बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूँ आपको देर तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन प्रोग्राम का फ्लो ऐसा बन गया था। ये फरमाइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि उनके बेटों से बात करवाई जाए और ऑप्थोमोलॉजिस्ट से उनकी इंस्पेक्शन करवाई जाए, लेकिन बाकी मामलात जो हैं रिपोर्ट के, उनके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तो मैं ज़रा आपकी रीडिंग चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट की, जो अपनी जो उनका रद्द-ए-अमल है इस रिपोर्ट के हवाले से, उसके ऊपर। देखिए तौलत साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग थी उसमें कोर्ट की तरफ से तो बड़ा मोहतात रह के इस प्रोसीडिंग को आगे कंडक्ट किया गया है, क्योंकि ऑर्डर नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये अटॉर्नी जनरल ने अपनी तरफ से यकीन दहानी कराई है सुप्रीम कोर्ट को कि हम उनका जो एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी दोबारा करवा देंगे एक्सपर्ट से, और उनके बच्चों से मुलाकात जो फ़ोन पे बात है वो भी करवा दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें अटॉर्नी जनरल की जानिब से गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं, और साथ ही चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि गवर्नमेंट बड़े अच्छे मूड में हमें लग रही है इस सारे मामले के ऊपर। कोर्ट की असल में सारी ये जो चीज़ चली पिछले 2-3 रोज़ में और पूरा एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, कोर्ट की प्रॉब्लम उसके सामने ये आई थी कि केसेस सारे लगाए गए, क्योंकि पीटीआई की जानिब से प्रोटेस्ट किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मुकदमात लगने चाहिए, तो जो केसेस थे सारे वो बल्क में लगा दिए गए। उसमें लतीफ़ खोसा जो एडवोकेट है उनकी जानिब से पॉइंट आउट किया गया कि इसी केस में जो अदरवाइज इन्फ्लेक्चस हो चुका गैर मौसर है, एक ऑर्डर किया हुआ है 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने। कदा कलामी ये तो पस मंज़र हो गया, कदा कलामी ये पस मंज़र हो गया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तो बिल्ली थैले से खुद ही उचक के बाहर आ गई है। अब रिपोर्ट के जो कंटेंट है
وہ سلمان صفدر صاحب جو ایم ایس کے رائے کے طور پر گئے وہ بطور وکیل اس کے اوپر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو ان کی پارٹی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں, ہم احتجاج کریں گے, آپ ان کو باہر نکالیں. تو کورٹ کا رد عمل اب کیا ہوگا آج کی پروسیڈنگز کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی باقی معاملات ٹھیک ہیں, حکومت آپٹومالوجسٹ ارینج کر دے, کال ہو گئی اور ہمارا معاملہ ختم اور ہم ہاتھ جھاڑ کر اپنے دوسرے معاملات کی طرف جائیں گے, یا کورٹ ول ہیو ٹو کنسسٹنٹلی اسٹے انوالوڈ؟ یہ میرا کوشچن ہے. کورٹ انوالو نہیں رہے گی. میں اسی طرف آ رہا تھا. بیک گراؤنڈ ریلیونٹ اس لیے میں کوٹ کر رہا تھا کہ کورٹ کا مدعا ہی نہیں ہے کورٹ کے سامنے. اب یہ ایک طرح سے کیس سپریم کورٹ میں ان کی عمران خان کی جو جیل فیسلٹیز ہیں اس کی حد تک نمٹ گیا ہے. اب کورٹ نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہوئی ہے اور وہ ججمنٹ صرف اس چیز پہ دینی ہے کہ چونکہ اب جو اپیل یہاں پہ ان کے سامنے پینڈنگ تھی وہ انفریکچس ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں صرف ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ پہلے 3 رکنی ایک بینچ نے آرڈر پاس کیا ہوا ہے, تو کیا ہم 2 رکنی اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا ایک 3 ممبر بینچ بٹھا کے تو اس کو قرار دیا جائے کہ اب یہ ہائی کورٹ نے سننا ہے. سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو چیزیں ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہیں ان میں ہم انوالو نہیں ہوں گے. جسٹ ایک لاجیکل کلوئر چاہتے تھے ہم اپنے پرانے جوڈیشل آرڈر کا, تو اس پہ انہوں نے ججمنٹ تو ریزرو کر لیا. سپریم کورٹ میں اب دوبارہ پروسیڈنگز ہی نہیں ہونی اس رپورٹ کے اوپر, اس لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کسی بھی قسم کی مداخلت آئندہ کرے گی. یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل بات. آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل نکات کے اوپر ہی انہوں نے طے کرنا تھا جو انہوں نے معاملہ نپٹا دیا. لیکن میں صرف چونکہ آپ سیاسی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جو ظاہر ہے لاء کی جورسڈکشن سے آگے کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا واقعتاً ٹیکنیکل معاملہ رہ گیا ہے جب ایک جماعت جس کے لائر کو آپ نے ایم ایس کیو رائے بنایا اور ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا کام ہوا, وہ اب آپ سے استدعا کر رہا ہے کہ جی آپ اس کی رہائی کا بندوبست کریں اور میں ہائی کورٹ بھی جا رہا ہوں. کیا واقعتاً سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب ذاتی طور پر اس معاملے سے اتنا ہی اجتناب برتیں گے جتنا آپ ٹیکنیکل انٹرپریٹیشن کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے علاوہ میرا خیال ہے اب کوئی اور آپشن ہے نہیں. سپریم کورٹ کے پاس بالخصوص 27th امینڈمنٹ کے بعد یہ سب کرنے کی یا اس معاملے میں پڑھنے کی کوئی جورسڈکشن باقی نہیں بچی ہوئی, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے تو نہیں جائے گا. سپریم کورٹ نے جو کرنا تھا جس طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ کر دیا ہے کہ ایک نیریٹو بھی آ گیا ہے, چیزیں ریکارڈ پر بھی آ گئی ہیں کہ عمران خان کہتے رہے اور ان کا علاج نہیں ہوا. اب جو بھی ہوگا اس پر پولیٹیکلی ہوگا, پی ٹی آئی نے پلے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. ہاں اگر پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس سی آر پی سی کی سیکشن 401 ہے جس کے تحت نواز شریف کی اس وقت انٹرم گورنمنٹ نے سینٹنس سسپینڈ کی تھی بیمار ہونے پر جب وہ واپس آ رہے تھے ملک میں, تو اسی کے تحت آپ عمران خان کی بھی کریں, لیکن اس کے لیے ان کو درخواست دینی پڑے گی پنجاب گورنمنٹ کو, جس کا ابھی تک جو آج ہماری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی اس کسی بھی موڈ میں ایسے نہیں ہے. پھر دوسرا پی ٹی آئی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا عمران خان کسی درخواست دینے کے حق میں بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ریلیف عدالت سے لے کر دیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ چاہے جیل میں مل جائے چاہے کسی ہاسپٹل میں 1 دن اور لے جا کے کروا دی جائے. باقی تو انہوں نے صرف بکس مانگی ہیں اور اپنے بیٹوں سے فون پر بات مانگی ہے. تو پی ٹی آئی اب پولیٹیکلی اس کو کیسے پلے کرتی ہے وہ دیکھنا ہوگا. سپریم کورٹ اس میں دوبارہ نہیں جائے گی, اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایس او پیز دینے والی ہے کہ اب سپریم کورٹ کا ڈیکورم جو ہے وہ خراب نہیں کیا جائے گا, اور سپریم کورٹ کے باہر اس طرح کے پروٹیسٹ بھی شاید آنے والے چند دنوں میں باضابطہ طور پر روک دیے جائیں کہ اب یہ چیزیں جو ہے پولیٹیکلی پلے یہاں پر نہیں کی جائیں گی. بہت دلچسپ معلومات آپ نے دی سہیل رشید. ایز آلویز آپ کا بہت شکریہ. لکھنا ہوگا کہ اگر عمران خان کی آنکھ کا معاملہ مزید بگڑتا ہے تو پھر کورٹس, اگر سپریم کورٹ نہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنے آپ کو اس تمام معاملے سے دور کیسے رکھیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام معاملات جس کے اوپر ہم نے آج کا پروگرام کی اتنی بحث ہوئی اس کی بنیاد کورٹ کے ڈائریکٹیوز کے ذریعے ہی بنائی گئی تھی, جس کے ذریعے عمران خان کے لائر کو ایم ایس کو رائے بنا کے جیل میں بھجوایا گیا اور انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی, اب اس رپورٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنی مکمل سیاست بنیاد کر رہی ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.